حضرت علامہ مولانا محترم علامہ سید آصف علی شاہ صاحب خطیب اعظم کھوڑا فاضل بیرہ شریف، آپ اسٹیج کی زینت بنے، آپ کی آمد کی بہت مشکور، دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، قرآن رب کا وہ کلام ہے جو ڈائریکٹ رب تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمایا، اور ضرورت اور مسائل کی اہمیت کے پیش نظر تدریجاً اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مجید مکمل ہوا، اور آج ہمارے پاس یہ مکمل رب کا تحفہ موجود ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے حفاظ کے سینوں میں ہے، اور اس فیض کو بانٹنے کے لیے ہر دور میں ہر علاقے میں جو اس درد کو سمجھنے والے ہیں، اس پیغام اور اس مشن کو آگے پھیلانے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا اور اداروں کا قیام فرمایا۔ یہ ادارے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے حوالے سے ہر دور میں اس مشن اور اس پیغام کو آگے کرنے میں اپنی محنتیں، اپنی کوششیں کرتے رہے۔ تو اس آستانے کی خاص بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن سے محبت کا عملی ثبوت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، قرآن سے محبت کا عملی ثبوت آستانہ علیہ چپڑ شریف سے آپ کو مل رہا ہے، اور اس نورانی بستی کے اکابرین نے، بزرگوں نے قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کیا، اور پھر اپنے دور میں خوبصورت اداروں کا قیام فرما کے اس امت کے لیے روشنی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ پیار سے کہ سبحان اللہ۔ میں اس آستانے کی کرامت بیان کرنے لگا ہوں، آپ نے کرامتیں اور سنی ہیں، لیکن یہ میری نظر میں اس سے بڑی کرامت نہیں ہے۔ لوگ کرامت سمجھتے ہیں کہ کوئی ہوا میں چلے تو وہ کرامت، لوگ کوئی مداری اپنا مدار دکھائے اس کو کرامت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں، لیکن جو کرامت کا تذکرہ میں آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ کرامت یہ ہے کہ اس آستانے سے اللہ اکبر کبیرہ حفاظ کرام سینکڑوں کی تعداد میں حفظ مکمل کر کے اس دین متین کی خدمت میں مصروف ہیں، اور حضور قبلہ غلام مرشد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے دور کے ایک جید حافظ تھے، اور انہوں نے اس دور میں بھی محسوس کیا ہے کہ ادارے کا قیام کیا۔ اس آستانے سے جو ادارے وابستہ کام کر رہے ہیں آپ اس کو نوٹ فرمائیں اور محبت سے اس کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا ادارہ جامعہ حق باہو سلطانیہ، جس کا قیام حضور قبلہ غلام مرشد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور یہ مرکزی حیثیت سے دادا گولڑا پہ آج بھی قرآن کے فیض کو لوٹا رہا ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے سارے حضرات اس قرآن کی برکت کو سن کے کہیں سبحان اللہ۔ جامعہ حق باہو سلطانیہ، جس کے اندر اب موجودہ 100 سے زائد بچہ رہائشی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، نظر اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں۔ آج کے اس دور میں کیا 3 ٹائم کا کھانا، گھر کا چولہا چلانا مشکل ہے؟ یہ کون محبت والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے آئیں، ہمارے پاس آئیں، ہم کھانا بھی دیں گے، ہم رہائش بھی دیں گے، اللہ کا قرآن بھی دیں گے، تربیت بھی دیں گے، اور اس بچے کے رشتے کو آقا کریم کے ساتھ منسلک فرما دیں گے۔ 100 سے
بچہ اور اس میں بہترین مدرسین موجود ہیں. سینئر مدرس وہ عام نہیں ہے بلکہ ان مدرسین میں حضرت علامہ مولانا قاری مفتی علامہ رشید احمد صاحب آپ خوبصورت فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک معاون قاری زینت القرآ قاری محمد اصغر صاحب. ان کے ساتھ ایک تیسرے معاون ساتھی قاری شہاب الدین صاحب. چوتھے نمبر پہ قاری محمد رؤوف صاحب. یہ خوبصورت 4 زینت القرآ حضرات مسند پہ بیٹھ کے قرآن کے فیض کو لوٹا رہے ہیں اور اکابرین آستانہ عالیہ چپڑ شریف کے فیض کو لوٹا رہے ہیں. جو پودا حضور میاں غلام مرشد صاحب آپ کے اکابرین نے لگایا تھا وہ پروان چڑھ کے اس امت کے لیے پھلدار بن چکا ہے. یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کرامت پہ ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ. ایک یہ وہ آستانہ ہے اور پھر اس پورے ادارہ جو دادا گولڑا شریف کا ادارہ ہے آپ تشریف لائیں, وزٹ کریں, بچوں کا جو ہے وہ تلفظ چیک کریں, ان کی منزلوں کو دیکھیں اور بالخصوص اس پورے جو قرآن حضرات کا نظام ہے جو حفاظ کریم کا خوبصورت نظام ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے صاحبزادہ حافظ نور محمد صاحب سروری قادری صاحب دست بستہ آپ گاہے بگاہے اس ادارے کا وزٹ فرماتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں, بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور خصوصی ان اداروں سے محبت کرنے والی شخصیت حضور قبلہ صاحبزادہ میاں صفدر حسین صاحب سروری قادری آپ سرپرستی فرماتے ہیں اور بڑے محبت کے ساتھ اس ادارے کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ ایک ادارہ ہے. دوسرا ادارہ جس کی بنیاد بھی حضور قبلہ غلام مرشد صاحب علیہ رحمہ آپ نے رکھی اور وہ بھی جامعہ حق باہو سلطانیہ لاہور کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہے بڑے خوبصورت انداز سے. زینت القرآ قاری سیف اللہ صاحب آپ کی نگرانی کے اندر وہ ادارہ بھی لاہور کے اس آبادیوں کے اندر بھی اور اس چپڑ شریف کے آستانے کا فیض قرآن کے فیض کو قاری سیف اللہ صاحب بھی بڑے خوبصورت اور حسین انداز سے اس فیض کو لوٹا رہے ہیں. اور ایک خوشخبری کی بات, اس پروگرام کے 2 دن بعد ایک اور خوبصورت ادارے کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ پیار سے نہیں کہیں گے سبحان اللہ؟ ماشاءاللہ. 2 دن بعد اپنے قریب میں نلی کے اندر جامعہ حق باہو سلطانیہ ایک تیسرے ادارے کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس پروگرام کے 2 دن بعد وہاں پہ جو ہے وہ افتتاح ہوگا تو ایک تیسرے ادارے کا آغاز ہوگا. بحمداللہ تعالی یہ قرآن سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ قرآن سے حقیقی اور عملی پیار کرنے کا وہ جذبہ ہے جو اس آستانے سے ہمیں ملتا ہے. میرے بھائیوں قرآن الماریوں میں غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھنے کی چیز نہیں ہے. قرآن سینوں میں بسانے کا نام ہے. قرآن اپنی زندگیوں میں لانے کا نام ہے. یہ قرآن کا مقصد فقط تلاوت نہیں تھا, اس سے فیض لینا تھا, اس سے زندگی کا شعور لینا تھا, اس سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا تھا. آج ہم نے اس کو لپیٹ کے بلند جگہ پہ رکھ لیا. قرآن جو ہدی للمتقین بھی ہے, ہدی للناس بھی ہے, یہ اجڑے ہوئے دل کی بستیوں کو اپنی فیض اور برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے. احباب گرامی قدر اس ادارے سے جو احباب وابستہ ہیں قرآن سے محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت اور بھی پیش کرنے لگا. یہ قرآن سے محبت ہی ہے نا کہ ضلع خوشاب کے اندر انٹرنیشنل قرات کو متعارف بھی اس ادارے نے کرایا. پیار سے کہیں سبحان اللہ. اس ادارے نے اس آستانے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے اپنے علاقے کے قرآن حضرات کو سنتے ہیں, اپنے اپنے علاقے کے قاری صاحبان کی تلاوت کو سماعت فرماتے ہیں. اس آستانے پہ آ کے بیٹھ جی ماشاءاللہ. ایک اور مدرسے کا بھی مجھے حکم دیا گیا کہ قاری ثناء اللہ صاحب ماشاءاللہ وہ بھی لاہور کے اندر جامعہ حق باہو سلطانیہ اس ادارے کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے فیض کو بھی عام کر رہے ہیں. تو یہ سٹیج والے میرے علماء بھائی یہ جانتے ہیں
اس دور میں اداروں کی کتنی ضرورت ہے، اس دور میں اداروں کا، خوبصورت اداروں کا قیام کس قدر ضروری ہے۔ تو میں بیان عرض کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل قراء حضرات کو متعارف کرانا ضلع کے اندر، میں اس پہ قابل تحسین پیش کرتا ہوں، میں آپ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں حضور قبلہ صاحبزادہ میاں صفدر حسین صاحب سروری قادری صاحب، آپ کی بارگاہ میں کہ آپ نے ہمیں اس قرآن سے وابستہ ہونے کا ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم بھی ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد و شاد فرمائے۔ میں حاضری پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں انصر عباس حمیدی سیالوی صاحب شہنشاہ نگابت کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری کا آغاز فرمائیں۔